نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی جڑی نامی آیا پاک مینو تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ سونے اس آیا پاک جی فرمایا کہ جنہوں او دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سونے نے کتنا پیارا نسخہ دسیا، یعنی انسان کوئی فلاح اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک نفس دی لالچوں نہ نکلے۔ تو نفس دی لالچوں اللہ سونے دی مدد، توفیق اور فضل تو بغیر انسان نکل نہیں سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اگر آتا ہے تنہائیاں جو رو رو کے رب سونے نو منائے۔ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود اور یزید ہے۔ جب تک انسان نفس کو مزکی نہیں کرتا اور انہیں مطمئنہ نہیں بناتا، فنا نہیں کرتا، کدے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تے نفس تے فتح پاؤن واسطے ضروری ہے کہ انسان جڑا اپنے حواس، ذہن اور دل دی کڑی نگرانی رکھے، معاصو اللہ تو بیدار ہوئے شیطان اور شیطان دے سارے بڑائے پروگراماں تو اور افلاطونی روحانیتوں منہ موڑے، گمراہ فرقیاں تو منہ موڑے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو منہ موڑے اور سچے اللہ والے صحبت اختیار کرے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت اپنے مرشد کو حاصل کرے اور معاصو اللہ تو کلی منہ موڑ لے، تو پھر نفس دے خلاف جہاد کرے، جیدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفس نہ جہاد اکبر ہے۔ تو انسان نو چاہیے اللہ سونے کو ڈردا رہے اور اس تو بعد طالبان دنیا کو ڈرے۔ طالبان دنیا تو بھی زیادہ جڑے افلاطونی روحانیت دے ٹھیکیدار، تعویذ فروش، نجومی عامل، جادوگر نے، انہاں کو بھی ڈرے۔ تیرا جادوگروں تو بھی زیادہ انسان جڑا شیطان کو ڈرے اور شیطان تو بھی زیادہ اپنے نفس کو ڈرے۔ یہ بہت شیطانہ دا بڑا شیطان ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس تے فتح نہیں پاؤندا، اینو زیر نہیں کردا، شکست نہیں دندا، اینو لگام نہیں پاؤندا، کدے انسان دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی، انفرادی، اجتماعی کوئی فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سب تو اہم تین فلاح جڑی ہے وہ ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری اور حضوری خدا جل شانہ دے وچ حاضری دا شرف حاصل کر کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا۔ لیکن نعمت آئی حاصل ہونی ہے اگر انسان نفس دے فتح پائے گا اور قلباً ہر لمحہ ذات مولا ڈبا رہے گا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ سچے عشاقان مولا، علوم نبوت دے وارث، صحیح العقیدہ، مردہ نفس، زندہ دل
سرفروش بت شکن نفس و شیطان دنیا اور انہاں دے پجاری پاگل وحشی درندیاں دے دشمن متقی علماء و مشائخ دی صحبت وچ بیٹھے اے اللہ والے وہ روشن مینار نے کہ جنہاں کو ہدایت دی راہ مل گئی ہے اور جنہاں لوگوں کی صحبت مل گئی وہ بڑی خوش نصیب ہے انہاں لوگوں کی صحبت جنہاں کو انعکاسی فیض حاصل کرے کیونکہ یہ لوگ ہر ویلے اللہ پاک دے حضور قرب صحبت اور معیے چ رہندے نے ما سوا اللہ تو کل قلبن بے رغبت نے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن چکے ہیں اور یہ لوگوں کو قرآن و سنت فقہ کا علم حاصل کرے ضرورت کے مطابق عمل کرے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت دا جاگ حاصل کرے الف اللہ چمبی دی بوٹی اپنے من چ لوائے القاء کروائے تا قلب دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور پھر انسان مصنون اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات اور مراقبات کرے کیونکہ بغیر مجاہدے تو انسان نو مشاہدہ الہی دیدار مولا نصیب نہیں ہوندا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دی رسالہ غوث اعظم لکھیا کہ مینوں اللہ سونے دی حضوری حاضری دا شرف میسر آیا تے رب سونے مینوں فرمایا گا غوث اعظم مجاہدے تو بغیر مشاہدہ جڑا ناممکن ہے دیدار مولا دی نعمت بہت بڑی نعمت ہے لیکن نصیباں والوں نو دیدار مولا دی نعمت مل رہی ہے قرآن حکیم دی رب سنے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے قرآن حکیم دے اندر ہی سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک فرمایا رب سونے جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے نے انہاں نو اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نو اللہ سونے دا خواب 99 واری دیدار ہویا تے حضرت علی فرمان دے نے کرم اللہ وجہ الکریم کہ میں اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جگتا رب سونے دیکھ نہ لوا تے حضرت امام حنبل فرمان دے نے کہ میں نے اللہ سونے دا دیدار نصیب ہویا تے میں رب سونے نے پوچھیا کہ اللہ سونے تیری بارگاہ تک رسائی کیویں ممکن ہے تے رب سونے فرمایا کہ قرآن پاک دے ذریعے تے حضور بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ میں نے اللہ سونے دا دیدار نصیب ہویا تے میں اللہ سونے نے پوچھیا اللہ سونے تیری بارگاہ تک رسائی کداں ممکن ہے تے اللہ سونے فرمایا کہ بایزید نفس نو چھڈ اور چلے آ یعنی اس رات سب تو بڑی رکاوٹ جیڑی ہے نفس امارہ ہی اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب جڑا ہے وہ نفس امارہ اس تو بعد دنیا پھر ما سوا اللہ اور کنے خوش قسمت ہے کہ جڑے راہ مولا دے مسافر ہے اور دید مولا دے وچ تڑپ دے ہے بلک دے ہے بسمل رہندے نے اور مسنون مجاہدات کر دے رہے اور کنے بد قسمت ہو لوگ جنہ دے اندر اللہ پاک دے دیدار دی پیاس ہی ختم ہوگی تڑپ ہی ختم ہوگی تے دیدار مولا دے قابل ہر کوئی نہیں ایرا گارا نتھو خیرا فت میرا رب جی نے چاہندا ہے انہوں چندا ہے اس واسطے جڑا شخص دیدار دے قابل نہیں ہوندا وہ دنیا چل جے رہندے ہیں اس تو علاوہ جے کو دینداری دے پاسے بھی آن جڑے انہاں وچوں بھی دیدار دے قابل نہیں ہوندا تے میرے مولا انہوں جلسیاں جلوساں تقریراں کتابی قصے کہانیاں وظیفیاں اور دنیا دے سفر چڑ جائی رکھدا
اس لیے کہ یہ لوگ اندروں چاہتے نہیں دیدے مولا، یہ طالب نہیں ہے، حقیقت یہ لوگ نفس پرست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کی صحبت تو بچائے۔ انسان نے چاہیے سچے اللہ والے، سچی علماء مشائخ جڑے ہیں انہوں نے صحبت بیٹھے۔ جڑے 2 نمبر ہے آلو مولوی جننے بھی نے گمراہ جہنمی فرقے والے، 2 نمبر غیر شرع بابے نے تو الگ ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ وہی ہے جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری۔ تے اللہ سونا تھا ہر جگہ ظاہر و باطن چ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے۔ خود رب سونے قرآن حکیم کی دسیا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں۔ اسی واسطے اللہ والے فرمان دے کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھن یار بکڑ وچ کھلے۔ حضرت سلطان وہ فرمان دے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے، جب تک دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا۔ دل دا آئینہ نفس دی مخالفت نہ، ایدی ہر خواہش نو ذبح کرنا اور دوام قلبی ذکر و حضور نہ ہونا، اللہ والے صحبت نہ ہونا۔ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام، ایدی ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ شیطان اس نفس کو ڈر دے رہو، ہدا عرفان حاصل کریں گے تو اسی کامیاب ہوں گے، ورنہ کدے بھی رب سونے دی دیدار دی نعمت نہیں مل سکتی سانو، نہ ہی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دا شرف حاصل کر سکنا ہے۔ اس واسطے نفس امارہ دے بارے تمام بزرگ جڑے دس دے آئے نے کہ خلاف مجاہدہ کرو خوب سختی نہ۔ رسالہ کشیری جو لکھیا حضرت امام کشیری حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشیری لکھ دینے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے نفس دا اینا چیزاں دی سخاوت کرنا جڑی لوکاں دے کول ہے بہتر بنسبت اے دے کہ نفس مال خرچ کر کے سخاوت کرے۔ اللہ اکبر، یعنی دوجیاں دے مالو سباب لو دھیان ہٹا لو۔ اسے سالہ کشیری لکھیا ہے کہ حضرت رویم رحمت اللہ علیہ تو کسی نے پوچھیا کہ فقیر دی تعریف کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نفس نو احکام الہیہ دے وچ چھڑ دینا۔ پھر اسے سالہ کشیری لکھیا کہ حضرت محمد رویم رحمت اللہ علیہ تو تصوف دے متعلق پوچھیا گیا تو آپ نے فرمایا نفس نو اللہ دے نال چھڑ دینا کہ اللہ جیویں چاہے وہ نہ کرے۔ پھر اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دیا لوگ ادب دے متعلق بہت کچھ کہندے نے، مگر اسی یہ کہنے ہیں کہ ادب جڑا وہ نفس دی معرفت دا نہ آیا۔ اسے رسالہ کشیری جو لکھیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ تو حقائق کیتی جاندی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس نو ادب دے نال مغلوب کر لیا وہ شخص اخلاص دے نال اللہ سونے دا عبادت گزار ہو گیا۔ یہ سارے اقوال آپ زرنا لکھن والے جدا مختصر خلاصہ ہے کہ انسان نو چاہیے لوکاں دے مال لو دھیان ہٹا لوے تے نفس نو قرآن و سنت تے عمل کرن تے مجبور کرے۔ محنت کریں گے تے لگے گا، ورنہ یہ لگتا ہے گا۔
تے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تے ادب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس نو پہچانے. جب تک انسان اپنے نفس نہیں پہچاندا انہوں چھڑ نہیں سکتا، دنیا نہیں پہچاندا انہوں چھڑ نہیں سکتا، ماسو اللہ نہیں پہچاندا انہوں چھڑ نہیں سکتا. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچاندا، نبی پاک دی کچہری چ نہیں جا سکتا. جب تک اللہ سونے نہیں پہچاندا، حضوری خدا چ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا. جب ادب حاصل ہو جائے گا تو اخلاص دی نعمت مل جائے گی، تاکہ انسان ہر عمل اللہ سونے دے حضور چ اللہ سونے واسطے ہی کرے. اور ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، تو پھر انسان دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے. ورنہ کدے بھی انسان جڑا دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا. تو انسان دی منزل اللہ دی پاک ذات ہے، جویں رب سنے قرآن حکیم دسیا الا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. انسان بڑی شان والا اللہ پاک نے بنایا. اقبال فرمان نے بڑی پیاری گل، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے جہاں روشن نور لا الہ سے. تے اللہ سونے دی جب تک عشق جنون عشق حاصل نہیں ہوندا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو قلب نماز عشق نہیں نیچ سکتا. جویں ڈاکٹر اقبال فرماندے نے عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا. جیڑا بھی اس راہ چ آ گیا جنوں عشق مولا دا پوس پہ گیا تے بہت بڑی نعمت ہے. اے ایمان دی روح ہے. لیکن عشق مولا انسان نو ادوں ہی ملدا جدوں نور ایمان ادے دماغی ذہن دے لاشعور دی گہرائیاں چ اترے، اور اس تو بعد قلبی ذہن دے لاشعور دی گہرائیاں اور گہرائی دی ہر لہر تک نور ایمان پہنچے. پھر مزید نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر و حضور، نور خدمت خلق. یہ انوارات جدوں انسان دے قلبی ذہن دے لاشعور دی گہرائیاں تک اتر رنگے، تے پھر اونا ہی انسان دے اندر عشق مولا جڑا جنون اختیار کرے گا. تے جنونی عشق مولا ہی ہے جڑا رب دی بارگاہ تک لے جاندا، جی دے بارے اقبال فرما دے رہے کہ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے نفس نو مزکی کریے، انہوں مطمئنہ بنائیے، انہوں فنا کریے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہو سکے اور قلب ذات مولا ہمیشہ واہ سے ڈب جائے، نماز عشق نہیں طلبے اور پھر دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے. تو اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دینوں ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو غافل لوکاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی. اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.